पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले। कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज सैयद आसिम मुनीर के नाम। मैं हूं वजाहत सईद खान। जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। इन पहले 48 आवर्स में इनके क्या पहले ऑर्डर्स, इनकी क्या पहली मूव्स, इनके क्या पहले सिग्नल्स हैं, आज हम इनका जायज़ा लेंगे। मगर उससे पहले एक कहावत है, अंग्रेज़ी नावल था गॉडफादर, उसमें एक मशहूर लाइन थी, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड कीप योर एनिमीज़ क्लोज़र। अपने दोस्तों को करीब रखो और अपने दुश्मनों को अपने और भी ज़्यादा करीब रखो। शायद इसी बेसिस पे, इसी फ़िलॉसफी पे आज मैं पढ़ रहा था कि जो हमारे साथ वाले जो दोस्त हैं, दोस्त इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे नेबर्स भी हैं, हमारे हमसाए भी हैं, और आजकल उनसे दोस्ती हुई हुई है तो उन्हें दोस्त कहना पड़ेगा। हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विस है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो क्या सोच रही है, वो क्या कह रही है जनरल आसिम मुनीर के बारे में। अब आपको पता होगा कि जैसे हर मुल्क की इंटेलिजेंस सर्विस साथ वाले मुल्कों पे, बल्कि हर एक पे कोशिश करती है कि हर दुश्मन मुल्क पे या दोस्त मुल्क पे नज़र रखे। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस बाकियों पे नज़र रखती है, वैसे ही रॉ पाकिस्तान पे नज़र रखती है। तो रॉ की जो प्रोफाइलिंग है वो इस वक्त कैसे जा रही है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है जनरल आसिम मुनीर के बारे में। अब जैसे ये इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं, ऑब्वियसली रॉ का कोई सर्विंग अफसर तो आके टीवी पे आके या किसी रिसाले में आके हमें, अखबार में आके नहीं बताएगा कि हमारा ये ख्याल है। मगर जो सिग्नलिंग होती है अक्सर इंटेलिजेंस एजेंसीज के ज़रिए, वो ऐसा करते हैं कि अपने जो साबिक अफसरान हैं उनको ग्रीन लाइट देते हैं, उनको ओके करते हैं कि तुम बोल दो। ये साबिक अफसरान अक्सर थिंक टैंक्स या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में बेस्ड होते हैं, और ये हमारे जो साबिक इंटेलिजेंस अफसरान हैं वो तो खैर शायद DHA के प्लॉट्स में मसरूफ़ होते हैं मगर मजाक कर रहा हूँ, हमारे भी साबिक इंटेलिजेंस अफसरान थिंक टैंक्स में बैठते हैं। मगर इंडिया में, अमेरिका में ये एक रिवाज है कि अगर सिग्नलिंग करनी हो, अगर बताना हो, दिखाना हो, समझाना हो कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, तो जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं साबिक, उनके ज़रिए बात की जाती है। तो एक इंडियन फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी हैं रॉ के, आनंद आर्नी साहब, उनका हाल ही में कुछ ही देर कबल उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा है, और मैं आज रॉ के इस साबिक स्पेशल सेक्रेटरी जिन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत गहरी प्रोफाइलिंग की है जनरल आसिम मुनीर के बारे में, वो मैं आपके सामने आज पेश करना चाह रहा हूँ, ताकि हमें समझ आए कि हम खुद तो ऑब्वियसली लगे हुए हैं इस रैट रेस में कि क्या होगा, कौन होगा, बनेगा करोड़पति, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब जो बकवास चलती है। बट लेट्स गेट सीरियस एंड सी के बॉर्डर के उस तरफ जो हमारे दोस्त / दुश्मन हैं वो क्या सोच रहे हैं, देख रहे हैं। तो पहले तो जनाब ये है कि जनरल आसिम मुनीर के बारे में ये कहते हैं कि ये जो 2 इंटेलिजेंस चार्जेस हैं जो इनके पास थे, DGMI और DGISI, जो हमने कुछ दिनों पहले जो हमने व्लॉग किया था, हम आई थिंक पहले थे जिन्होंने इसने पॉइंट आउट किया था कि ये पहले आर्मी चीफ हैं जिनके पास कमान ISI और MI का रहा है। इनसे पहले कोई आर्मी चीफ नहीं आया जिसके पास ये कमान रहा है। ये कहते हैं कि ये सजेस्ट करता है कि ये जनरल बाजवा से बहुत करीब थे, जनरल बाजवा के बंदे थे। ये इस आर्टिकल में इंडियन इंटेलिजेंस के साबिक फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं। फिर जो एक बहुत बात चल रही है, इंटरनेशनल मीडिया में भी चल रही है, लोकल मीडिया में भी चल रही है, और ऑब्वियसली इंडियन मीडिया में भी चल रही है कि ये हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह से। इस पे कुछ लोगों ने इंटरनेशनल मीडिया में, इवन इंडियन मीडिया में, इवन लोकल मीडिया में, सोशल मीडिया में कहा है कि ये हैं। वैसे मेरी तो है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी, मगर इनकी नहीं है, इनकी खाली मूछें हैं। मगर कहते हैं कि ये हैं, मतलब कि मुल्ला हो सकते हैं, फंडामेंटल टेंडेंसीज हो सकती हैं। मगर जो ये रॉ के अफसर हैं साबिक, ये कहते हैं कि नहीं, डजंट नेसेसरली मीन कि ये मुल्ला हैं। फिर
جو ایک جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی از ناٹ عمران خانز مین، ہی از نواز شریف's مین، ہی از اینٹی عمران خان، یہ بیسس، یہ جو تجزیے چلتے ہیں یہ اس بیسس پہ چلتے ہیں کہ انہیں 8 مہینے کے اندر بلکہ سیک کر دیا گیا تھا، ہٹا دیا گیا تھا، اور اس لیے ہٹایا گیا تھا کیونکہ انہوں نے، ایک رپورٹ یہ ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو جا کے کہا تھا کہ آپ کی جو فیملی ہے وغیرہ اس کی یہ مصروفیات ہیں، وہ کچھ غلط مصروفیات ہیں، کرپشن ایلیگیشنز وغیرہ دکھائے تھے. آبویسلی ڈی جی آئی ایس آئی کا کام ہوتا ہے ایسی خبروں پہ نظر رکھنا. تو وہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی شو کہ یہ ڈس لوئل تھے، ان فیکٹ یہ شاید لوئل تھے اور بیسٹ آف انٹینشن سے انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا تھا. مگر ایک اور موضوع چلتا ہے کہ ان کو ہٹا کے فیض حمید کو لگا دیا گیا. جنرل فیض حمید کے بارے میں بھی اس شو میں بہت سیریس قسم کی ڈیٹیلز ہیں کہ فیض حمید کے ساتھ جنرل عاصم منیر کا کیا پنگا چل رہا تھا، چل رہا ہے شاید، اور چل سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں. اس پہ میں آؤں گا بھی تھوڑی دیر میں. مگر مین چیز ہے اس کہ انڈین انٹیلیجنس کے یہ بندے کہتے ہیں کہ جیسے ہی جنرل فیض حمید کا جو تیسرا تارہ ہے وہ تیار ہوا، وہ میننگ کہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی بننے کے لیے ریڈی ہوئے، ویسے ہی کیونکہ ان کی ویسے ہی قربت تھی، ویسے ہی وہ نزدیک تھے پرائم منسٹر، اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کے، تو پرائم منسٹر نے کہا یار اسے لگاؤ ڈی جی آئی ایس آئی. سو اٹ ڈزنٹ نیسسریلی مین دیٹ عمران خان ڈڈنٹ لائک ہم. کہنا یہ چاہ رہے ہیں یہ کہ اٹ ڈزنٹ نیسسریلی مین کہ عمران خان سیکٹ جنرل عاصم منیر، بٹ عمران خان لائکڈ فیض حمید. اور یہ آبویسلی نظر آیا ان لوگوں کو جو یہ کام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں اس بارے میں، اور آپ بھی عام لوگوں کو بھی سمجھ آ گیا تھا کچھ عرصے بعد کہ جنرل فیض حمید اور عمران خان صاحب ایسے ہیں. تو دا فیکٹ دیٹ انہیں کہا جاتا ہے کہ بھئی 8 مہینے کے اندر واحد ڈی جی ایسا ہیں جنہوں نے اتنی کم سروس کی، ویسے یہ بھی غلط بات ہے. کم سروس ایک اور ڈی جی ایسا ہے انہوں نے بھی کی تھی، ان کا نام تھا جنرل اسد درانی، ان پہ میں بعد میں کبھی ولاگ کروں گا. مگر دا مین اسٹوری از کہ انڈین انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ اینٹی عمران خان ہیں یا عمران خان اینٹی عاصم منیر ہیں. رادر عمران خان کی دوستی تھی، شاید قربت تھی، اس لیے وہ فیض حمید کو لائے. پھر سلیکٹ کیوں ہوئے؟ Why was he selected? انڈین انٹیلیجنس کے سابق سیکرٹری کہتے ہیں کہ یہ ایک کنسنسس تھا شریف برادران اور جنرل باجوہ کے درمیان. اس کنسنسس کو سلولی بلڈ کیا گیا اور یہ بہت مہینوں سے تھا، اور ششکے چھوڑے گئے کہ اظہر عباس کو لے آئیں گے تو ساحر شمشاد کو لے آئیں گے، تو وہ نعمان ایسا ہے، تو وہ عامر آصف زرداری کا بندہ ہے. تو یہ ششکے تھے. یہ مین چیز انڈین انٹیلیجنس کہتی ہے کہ ڈیسائیڈ ہو گئی تھی شریف برادران اور باجوہ صاحب کے درمیان، اور جب نواز شریف صاحب کا فائنل اپروول آیا تو پھر یہ چیز طے ہو گئی، کیونکہ کنسنسس بن چکا تھا جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ. اس لیے جنرل شہباز شریف کہہ رہا ہوں، جنرل تو وہ خیر بیہیو کبھی کبھی کرتے ہیں جرنیلوں کی طرح، مگر پرائم منسٹر شہباز شریف نے جب اناؤنس کیا تھا کہ ہم سینیورٹی پرنسپل پہ چلیں گے، اور یہ ہنٹس منسٹر آف ڈیفنس وغیرہ نے بھی دی تھیں، تو کلیئر ہو گیا تھا کہ عاصم منیر ہی ہیں فرنٹ رنر. اینی ویز اس بات کو اگر ہم کنفرم کرتے ہیں تو ایک خالی جو ان چھ ششکے انڈین انٹیلیجنس کے جو صاحب ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سابق فارمر سیکرٹری ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ششکے تھے یہ خان کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے تھے، خان تاکہ اس پہ ہاتھ رکھے یا کسی اور پہ ہاتھ رکھے. مگر مین چیز ڈیسائیڈ ہو گئی تھی اور مہینوں پہلے ہو گئی تھی. خالی جو 6 ششکے تھے ان کے جو آپ کہہ لیں ریڈ ہیرنگز جو لفظ استعمال کیا ہے ان صاحب نے، اس میں خالی ایک بندہ جو نہیں تھا، جو کلیئر تھا کہ کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، وہ فیض حمید تھا. وہ کیوں نہیں ایکسیپٹیبل ہوگا اس میں ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں. خان صاحب کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ اب خان صاحب کو کون ہینڈل کر سکتا ہے؟ پہلے تو یہ سوال بنتا ہے. خان صاحب کو کبھی ایئن بوتھم نے نہیں ہینڈل کیا، خان صاحب کو کبھی ویوین رچرڈز نے نہیں ہینڈل کیا، خان صاحب کو کبھی جاوید میاں نے نہیں ہینڈل کیا، کپیل دیو نے نہیں ہینڈل کیا. تو پھر عاصم منیر صاحب کی جو باری آتی ہے تو وہ کیسے انہیں فیس کریں گے؟ تو پہلے تو اس پہ جو تجزیہ دیا گیا ہے ہمارے
फॉर्मर सेक्रेटरी ने, हमारे इंटेलिजेंस के सेक्रेटरी ने, इंडियन इंटेलिजेंस के सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि फैज़ हमीद की छुट्टी करवाना, फैज़ हमीद को फोर्स आउट किया गया, और फैज़ हमीद की छुट्टी करवाने का मतलब ये है कि इनकी जो टर्बुलेंस है इसको कम किया जाए, ये जो गैमा गैमी हुई है इसको कम किया जाए। साथ साथ फैज़ हमीद साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड साहब की जो के ख़िलाफ़ जो अब उठ गया है, पिछले कुछ मेरा ख्याल है 72 आवर्स से ज़्यादा हो गए, 4-5 दिन हो गए, जनरल फैज़ हमीद के बारे में, उनकी ज़मीनों के बारे में वगैरह, उनकी फैमिली एसेट्स के बारे में भी खबरें चलने लग गई हैं। दैट मीन्स कि स्टेट इन्वॉल्व है, डीप स्टेट इन्वॉल्व है, एंड दैट मीन्स कि क्लियरली आसिम मुनीर साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ दो स्कूल्स इमर्ज कर रहे हैं। मगर वेरी इंटरेस्टिंगली ये भी तज्जिया देती है इंडियन इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट, इंडियन के अगेन मैं बार बार इंडियन इंटेलिजेंस भी कह रहा हूँ, मगर आई हैव टू मेक क्लियर दिस इज़ अ फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी of RAW. He's not serving, but the assumption here, the premise here is that, you know, if he is saying something, it needs to be carried, it carries weight. It carries weight because of his former office. So anyways, ये कहते हैं कि it can be presumed that Faiz Hameed would emerge as Khan's advisor. इनके लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तर्जुमा कि हम असूम कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनरल फैज़ हमीद अब खान साहब के एडवाइज़र की तहत की हैसियत में उभरेंगे, और जब ये होगा तो आसिम मुनीर साहब को और केयरफुल होना पड़ेगा और चाकू चौबंद होना पड़ेगा, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद बहुत पावरफुल ISI चीफ थे। उनके अलग अलग लोग, जब बंदा ISI चीफ लगता है, फ्रैंकली फौज में कहीं भी लगता है, वो अपने बंदे या बंदियां अपने इदारे में इधर उधर और इम्पोर्टेंट पोस्ट पे लगा देता है। तो ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि वाकई ये एक चैलेंज होगा, और या इन अफसरों को, इन लोगों को साइड लाइन करना पड़ेगा। जैसे फैज़ हमीद को फारिग किया है, फैज़ हमीद की छुट्टी की है, वैसे ही इन बाकी लोगों को या छुट्टी करना को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये हैं कौन, और फिर छुट्टी करना पड़ेगी। क्योंकि जो ये रिपोर्ट्स निकली थी कुछ दिन पहले कि फैज़ हमीद ने खुद अपने छुट्टी वाले दिन जाके इम्पोर्टेंट PTI के लोगों से मिले हैं, सदर पाकिस्तान से भी मुलाकात हुई है। तो ये जो रिपोर्ट निकली थी, इस रिपोर्ट के बेसिस पे, इस रिपोर्ट के तहत ये नज़र आने लग गया है हमारे साथ वाले दोस्तों को कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल इमरान खान कह रहा हूँ, जनरल मुंह पे चढ़ गया है, जनरल नहीं, नॉट जनरल इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कि इनकी शायद एक एडवाइजरी कैपेसिटी में दोस्ती रहे और ये शायद साथ काम करते रहें। फिर सवाल बनता है कि क्या जनरल फैज़ हमीद जनरल आसिम मुनीर के लिए चैलेंज बन सकते हैं? ये ही बात चलती है कि बिल्कुल चैलेंज बन सकते हैं, क्योंकि वो खान साहब की पार्टी के लोगों से मिले हैं, उन्होंने अपने ऑब्वियसली प्रो खान एसेट्स डेवलप किए हुए हैं, मगर वेरी इंपॉर्टेंटली जनरल फैज़ हमीद ने कुछ और PTI के अलावा कुछ और ऐसे अनासर हैं, ऐसी पार्टीज़ हैं जिनसे उनके जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी डीप और डेवलप्ड हैं। ये जो ताल्लुकात हैं, ये कह रहे हैं, जो नाम लिया जाता है, एक तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, जो एक फार राइट बरेलवी आउटफुट है। अगर आपको ये नहीं पता कि TLP क्या है, तो आप ये व्लॉग बंद कर दें और जाके कहीं आइसक्रीम खाएं। तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि TLP क्या है, बट TLP ये है जनाब। ये बाय द वे मेरे हीटर की आवाज़ आ रही है, गरीब आदमी, उधर सर्दी बहुत है, हीटर ऑन है मेरा, और मेरी तरह वो लुढ़क रहा है, जैसे आपको ये आवाज़ आ रही है हीटर की। एनीवेज, तो इसे टॉलरेट करें जैसे मुझे टॉलरेट करते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एंटी नवाज शरीफ था, एंटी नवाज शरीफ है। इसने एक रोल अदा किया था उन दिनों में, जिन दिनों में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के आखिरी दिन थे। उस हुकूमत को पैरालाइज़ किया था, और फिर जनरल फैज़ हमीद एंड कंपनी ने आके जो भी किया था वो हमारे सामने है, तारीख़ का हिस्सा है। मगर इन्होंने डीप लिंक्स डेवलप किए हुए हैं। इन लिंक्स की वजह से कहा जाता है, तज्जिया हो रहा है इंडियंस की तरफ से,
کہ یہ جو لنکس ہیں یہ شاید ڈینجرس پڑیں. پھر بہت امپورٹنٹ سوال, میرا شاید فیوریٹ آج کل جو ٹرم ہے, جو سہیل وڑائچ صاحب نے ایجاد کیا تھا, میرے استاد ہیں, میرے بڑے ہیں, میرے والد کی طرح ہیں, بلکہ بھائی بھی نہیں والد کی طرح ہیں, بہت مجھ سے بڑے ہیں, اور میں ایج کی بات نہیں کر رہا, میں تجربے کی بات کر رہا ہوں. مگر سہیل وڑائچ صاحب نے ہمارے لیے ایک جو لفظ یہ جو باجوہ ڈاکٹرن جو ایجاد کر دیا ہے, وچ از فیک. ایک تو اٹس اے فیک ڈاکٹرن, اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ, یہ بکواس ہے, ٹوٹل سراسر جھوٹ ہے, کیونکہ کوئی ڈاکٹرن شاکٹرن نہیں ہے. الٹیمیٹلی جو پالیسی بنتی ہے وہ کو کمانڈرز اور جو پرنسپل سٹاف آفیسرز ہوتے ہیں, جو رائٹ پہ بیٹھتے ہیں اور جو لیفٹ پہ بیٹھتے ہیں, یہ تقریباً 17, 18, 19 جنرل ہوتے ہیں, یہ ساتھ بیٹھتے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور اس میں پھر چیف آرٹیکولیٹ کرتا ہے اس پالیسی کو. اکیلا کوئی بندہ اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ کے ایک ایجاد نہیں کر لیتا, جیسے باجوہ ڈاکٹر نام دے دیا ایسے. یس, چیف آرٹیکولیٹ کرتا ہے اسے, چیف ایگزیکیوٹ کرتا ہے, چیف اسے آگے سیل کرتا ہے, مگر الٹیمیٹلی یہ ڈیولپ اس راؤنڈ ٹیبل پہ ہوتی ہے جس کا نام کور کمانڈرز کانفرنس ہے. تو اینی ویز اس کور کمانڈر کانفرنس اس باجوہ ڈاکٹرن رادر کو فالو کیا جائے گا. اب باجوہ ڈاکٹرن ہے کیا کیا ہم نے دیکھا ہے. باجوہ ڈاکٹرن میں بھائی بہت ساری چیزیں ہیں. باجوہ ڈاکٹرن میں یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن کرو, امریکہ کے ساتھ نارملائزیشن کرو. آج کل باجوہ ڈاکٹرن کے جو آخری دن تھے جنرل باجوہ کے جنرل باجوہ کے آفس میں کے دفتر میں, کہ جو پاور میں آخری دن تھے, جو کچھ دنوں پہلے انہوں نے اسپیچ کی تھی کہ ہم کبھی سیاست نہیں کریں گے, ہم نے ڈیسیجن لے لیا ہے, آئی کین گارنٹی یو بلا بلا بلا. اچھا, اس میں جو سب سے بڑا جو تھا یہ ہائبرڈ ڈیموکریسی تھا کہ آپ آگے ہم پیچھے, تو چل میں آیا. تو خیر وہ ایک الگ کہانی ہے, بٹ آپ آگے ہم پیچھے مطلب کہ ہائبرڈ آدھے پونے آپ اور آدھے پونے ہم, مطلب زیادہ پونا میں اور آدھے سے کم آپ والا ہی تھا. کہ جو جی ایچ کیو ہے وہ اسلام آباد میں جو پرائم منسٹر آفس ہے اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلے, اسے ہائبرڈ ڈیموکریسی کہتے ہیں, کہ آدھا پونا فوج چلائے گی, آدھا پونا سویلینز چلائیں گے. یہ سب جو ہے اس کو فالو کریں گے, یہ باجوہ ڈاکٹرن کا یہ حصہ ہے. تو ہمارے دوست, ہمارے ہندوستانی دوست کہتے ہیں نہیں, یہ حصہ اب ان ایکسیپٹیبل ہو گیا ہے, اور لگتا نہیں ہے کہ یہ حصہ باجوہ ڈاکٹرن کا فالو ہوگا. اسپیشلی اور نواز شریف کے ساتھ, کیونکہ نواز شریف کا الٹیمیٹلی جو ڈیسیجن تھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ جو ڈیسیجن تھا یہ نواز شریف کا ڈیسیجن تھا جنرل عاصم منیر کھرانا. اگین یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ انڈین انٹیلیجنس سروس کے سابق فارمر اسپیشل سیکرٹری کے الفاظ ہیں, کہ اب کیونکہ وہ پنگا جو شریفوں کے ساتھ اتنے دنوں سے چلتا آ رہا ہے وہ تھوڑا سا کم ہوگا. اچھا, یہ باجوہ ڈاکٹرن کے پہ پھر آئیں گے. امریکہ کا کیا ہوگا؟ اچھا, امریکہ جو ہے اس کے بارے میں بہت ویری انٹرسٹنگ انالیسس. کہتے ہیں کہ جی امریکہ کے ساتھ ویسے ہی ہوگا, آبویسلی امریکہ کے ساتھ کون پنگا لے سکتا ہے, مگر کہتے ہیں کہ جنرل ندیم انجم, لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم, جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اس وقت کرنٹ سرونگ, جو ان سروس حاضر سروس ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, ان کا کیا رول ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا. کیونکہ اس ڈی جی آئی ایس آئی کے انڈر, اس ڈی جی آئی ایس آئی پچھلے والے کے نہیں, پچھلے والے کو تو چھٹی دے دی نا, جنرل فیض حمید کو تو گھر بھیج دیا. اس ڈی جی آئی ایس آئی کے انڈر 2 امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں, اور اگر انہوں نے رکھ لیا تو لگے گا کہ امریکہ کے ساتھ تسلسل ہے پالیسی کا. 2 امپورٹنٹ کیا چیزیں ہوئی ہیں؟ پہلی چیز, نمبر 1, کیا نام تھا اس کا, وہ دوسرا جو تھا, ایمن الزوائری کو فارغ کیا گیا. ڈاکٹر ایمن الزوائری القاعدہ کے چیف, القاعدہ کے سابق نمبر 2, اسامہ بن لادن کے ڈیپیوٹی, اسامہ بن لادن کے بعد پھر خود وہ جو انہیں مارا گیا ہے افغانستان میں, بلکہ کابل میں انہیں مارا گیا ہے, ڈاؤن ٹاؤن کابل میں ایک ایسے محلے میں انہیں مارا گیا جو محلہ جس محلے میں حقانی فیملی, حقانی نیٹ ورک کے لوگ, سینئر وی آئی پی لوگ اور منسٹرز بھی رہتے ہیں. تو آپ ایسے نہیں کسی کو مار دیتے, ادھر جانے کے لیے آپ کو کچھ جگہ چاہیے ہوتی ہے. اب یہ
آپ نے ڈینائی کیا ہوا ہے, پاکستان نے کلیئرلی ڈینائی کیا ہوا ہے, خواجہ آصف صاحب نے ڈینائی کیا ہوا ہے, جو منسٹر آف ڈیفنس ہیں, جنہیں میں بھی پیار سے اب منسٹر آف سیلف ڈیفنس کہنے لگ گیا ہوں. اور سیلف ڈیفنس, انہیں منسٹر آف سیلف ڈیفنس اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ان کا کام ہی ایسا ہے, کیا کریں, انہیں ایسا عہدہ ہی انہیں ایسا دیا ہے ہمارے پرائم منسٹر نے کہ وہ ایسے کلیم کر سکتے ہیں جو انبلیویبل ہیں کہ پاکستان سے اس ڈرون کی اوور فلائٹ نہیں ہوئی, اس کا مطلب ہے کہ ایران کے اوپر سے ڈرون گیا تھا, یا روس کے جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان کے اوپر سے گیا تھا, وچ از اے ریڈیکولس کلیم. بٹ اینی ویز چلیں, یا اسٹریٹ چاند سے آیا تھا شاید ڈرون, تاکہ اسے پاکستان کی ضرورت نہ پڑتی. بٹ اسوم کرتے ہیں کہ چاند سے نہیں آیا, اور اسوم کرتے ہیں کہ جنرل ندیم انجم کے نے شاید اگر اوور فلائٹ پرمیشنز نہیں دیں آئی ایس آئی نے, تو شاید انٹیلیجنس پرووائڈ کی ہو, وی ڈونٹ نو. مگر ہمارے انڈین دوست کہہ رہے ہیں کہ ندیم انجم کے دورانیے میں ایمن الزوائری کو فارغ کیا گیا ہے, اور انہی دنوں میں, جن دنوں میں اسے فارغ کیا گیا ہے, انہی دنوں میں پاکستان کی جو F-16 کا جو سسٹیننس پیکج ہے, مینٹیننس پیکج ہے, اسے ری سٹارٹ کیا گیا ہے. 4 سال, تقریباً 4 سال کے بعد پاکستان کو پہلی بار ملٹری ریزمپشن ہوئی ہے پاکستان کی ایئر فورس کی, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بند کر دیا تھا. تو یہ 2 اہم چیزیں ہوئی ہیں, اور آبویسلی اس سے جو ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے, جو یہ کاروباری ریلیشن شپ ہے واشنگٹن اور اسلام آباد یا واشنگٹن اور راول پنڈی کی, یہ پھر سے شروع ہوئی ہے. تو دیکھا جائے گا. اور یہ جب شروع ہوئی ہے جب ندیم انجم صاحب نے ایک ٹرپ مارا تھا واشنگٹن کا. یہ بھی کم لوگوں کو پتہ ہے, کم لوگ بات کرتے ہیں, مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ نظر رکھیں. وہ ادھر آئے تھے, اور جب وہ آئے تھے تو اس کے بعد یہ سب شروع ہوا, یہ سب گیم. اور اس کے بعد آبویسلی ایونچولی ادھر جنرل باجوہ بھی آئے. ایک میں خاص بلاگ کروں گا, میں بھولوں گا نہیں, نہ بھولنے دوں گا آپ کو, اور نہ میں جنرل باجوہ کو بھولنے دوں گا کہ انہوں نے آ کے واشنگٹن میں کیا کیا. میری سٹوری ہے, لگی ہوئی ہے, آپ ضرور دیکھیے گا میرے ٹویٹر پہ, @واجز خان میرا ٹویٹر ہے. مگر اینی ویز مین چیزز ہے, یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے رکھ لیا کیا کہتے ہیں ندیم انجم کو, تو اٹ ول مین کہ تسلسل چاہ رہے ہیں, ورنہ چیف آ کے ہمیشہ ری شفل کرتا ہے. اس میں ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے کہ اگلا CGS کون بنے گا. کنفرم رپورٹس نہیں ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہو گیا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا, مگر اگلا CGS کون بنے گا از این امپورٹنٹ کویشچن جنرل اظہر عباس کے بعد. پھر باٹم لائن یہ ہے کہ اس وقت جو بڑے سالوں کی محنت کے بعد, فورن آفس نے بھی اس میں محنت کی, انٹیلیجنس بیورو نے محنت کی, FIA نے محنت کی, ایک بہت بڑی ٹیم بنی تھی. اس میں آبویسلی فوجی بھی تھے, اس میں ISI والے بھی تھے وغیرہ. ایک بہت بڑی ٹیم بنی تھی, ایک پورا یونٹ بنا تھا جو امریکہ سے اور FATF سے, اسپیشلی جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے, اس سے ڈیل کرے. اور میں نے اس پہ رپورٹنگ کی تھی کہ کیسے وہ ڈیل ہوئی, کیا کیا پاکستان نے کیا, کس کس قسم کی کلا بازیاں کھائیں. اس پہ میں خاص آپ کو الگ ولاگ بتاؤں گا. اگر پڑھنا ہے اسٹوری, وہ بھی اگر اسٹوری میری پڑھنی ہے تو میرے ٹویٹر پہ جائیں, اگر پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو پھر انتظار کریں. وہ جو کلا بازیاں کھائیں تھیں باجوہ کے دوران, باجوہ کی سروس کے دوران, باجوہ کے رول کے دوران, وہ کلا بازیاں بہت مہنگی ہیں, وہ بار بار نہیں کھا سکتا بندہ. تو کہا جا رہا ہے, تجزیہ یہ ہے انڈینز کا کہ ہم اسوم کریں گے کہ یہ امریکہ کے ساتھ زیادہ پنگے نہیں کریں گے. یہ وہی جو پرومسز ہیں FATF سے گرے لسٹ پہ اترنے کے وغیرہ, وہ رکھیں گے ان پرومسز کو. پھر امپورٹنٹ سوال, مشہور زمانہ سوال, انڈیا کو کیسے ہینڈل کریں گے. اب اس میں پھر سے پروفائلنگ شروع ہوتی ہے. جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ DG MI اور DG ISI رہ چکے ہیں, جن کا فوکس جو ہے وہ ان دونوں اداروں کا انڈیا ہوتا ہے. MI انڈیا کو کیسے دیکھتا ہے, پھر سے یاد دلاؤں گا. MI جو ہے وہ ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ ہے, چھوٹی ہے ISI سے, مگر اس کا بڑا زیرو فوکس ہے. ایک تو وہ اندرونی ملٹری جو سیکیورٹی ہے اس پہ نظر رکھتی ہے کہ اس میں کوئی انڈین نہ آ جائے, افغانی نہ آ جائے, ایرانی نہ آ جائے, امریکی ایجنٹ نہ آ جائے, اس سے کوئی لیکس نہ ہو جائیں. ایک تو اس پہ نظر رکھتی ہے, اور پھر کاؤنٹر انٹیلیجنس کرتی ہے. دوسری فوج پہ, انڈین فوج پہ نظر رکھتی ہے, انڈین ملٹری پہ رکھتی ہے, اور ملٹری ایکوزیشن کرتی ہے. انڈین ملٹری کے جہاز کدھر کھڑے ہوئے ہیں, انڈین ملٹری کی شپس کدھر تیر رہی ہیں, انڈین ملٹری کی سب مرین کدھر جا رہی ہے, اور آبویسلی انڈین ملٹری کے ٹروپس کدھر ڈپلائڈ ہیں, نیوکلیئر ایسٹس کدھر ڈپلائڈ ہیں. اور پھر
उसे काउंटर करती है। उस अगर कुछ इंडियन मिलिट्री या कोई भी मिलिट्री, कोई भी और दुश्मन मुल्क काम कर रहा है, उसको काउंटर करती है। उसका बड़ा स्पेसिफिक एम्बिट है, बहुत स्पेसिफिक फोकस है। मगर ऑब्वियसली क्योंकि पाक फौज इंडिया सेंट्रिक है, तो वन कैन असूम कि MI भी इंडिया सेंट्रिक है, मतलब इंडिया के बारे में सोच रहा है। और ऑब्वियसली ISI का जो सेंट्रिक है वो तो है ही इंडिया के लिए बना था, 50s में जब बना था। तो ऑब्वियसली वो बन कुछ और गया जिन इवेंचुअली, बट इनिशियली ISI का एम्बिट क्लियरली पहले दिनों में इंडिया फोकस था, एक्सटर्नल सिक्योरिटी फोकस था। ISI की जो हिस्ट्री है, ISI की जो फॉर्मेशंस हैं, ISI की जो हरकतें हैं, मोटी मोटी एक दिन अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो उस पर भी शो करूँगा। अच्छा, तो बात आती है जनाब इंडिया फोकस की। तो एक तो इनका इंडिया फोकस है, तो इंडिया को और जर्नलों से बेहतर जानते हैं। फिर इन्होंने जो बाकी जो नॉन इंटेलिजेंस ऑपरेशनल जो रोल्स इन्होंने अदा किए हुए हैं, वो चाहे फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज़ हो, मतलब जो सियाचिन वाला गिलगित बल्तिस्तान वाला जो दस्ता लगता है, जो डिवीज़न लगती है उसमें, और फिर गुजरांवाला कोर में 30 कोर जो लगता है उसमें, ये दोनों इंडिया सेंट्रिक फॉर्मेशन हैं, दोनों इंडिया के बॉर्डर पे हैं। इनफैक्ट आजकल जो सबसे तगड़ा जो फ्रंट है, तगड़ा तो मैं नहीं कहूँगा, सबसे जो आप कह लें सेंसिटिव फ्रंट है इस खित्ते का, वो फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज़ है। क्योंकि उधर खाली इंडिया और पाकिस्तान की नहीं फ़ौज, उधर ऊपर चीन की भी फ़ौज अब आके बैठ गई है। तो वो काफ़ी सीरियस किस्म का फ्रंट है। उस फ्रंट को इन्होंने कमांड किया है, उन दोनों में कमांड किया था, इतना हॉट नहीं था, बट स्टिल दैट गिव्स हिम एन इंसाइट एंड अ फोकस इनटू इंडिया अनलाइक मोस्ट ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये सीज़ फायर जो बड़े अरसे बाद निगोसिएशंस के बाद जनरल बाजवा के दौरानिए में जो सीज़ फायर होल्ड हुआ, जो होल्ड कर रहा है, जो सीज़ फायर डिसाइड हुआ, जो होल्ड कर रहा है, ये इसको डिसरप्ट करेंगे। सीज़ फायर क्यों नहीं डिसरप्ट किया जा सकता? पाक फ़ौज कहते हैं हमारे इंडियन दोस्त कि पाक फ़ौज इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती, मुल्क में इतनी टेंशन्स हैं और मुल्क इतना दिवालिया हुआ है लड़ाई झगड़ा करने के लिए, गोला बारूद इस्तेमाल करने के लिए, ईंधन इस्तेमाल करने के लिए रोकड़ा चाहिए होता है। खाली आप ये कमांडो वाली शर्ट पहन के आप नहीं घुस जाते इंडिया में, आपको काम करना पड़ता है, उसके लिए कुछ पेट में भी डालना पड़ता है, कुछ वेपन में भी लोड करना पड़ता है। अभी नहीं हो जाता। पाकिस्तान के नॉट अफोर्ड जो एड आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी अगर आपने जंगबाजी फिर से शुरू की जंगबंदी की बजाय, अगर आपने फिर से दुकान खोल दी, टेंशन्स फ्लेयर अप कर दिए इंडिया के साथ, तो आप ऑलरेडी एक फाइनेंशियली माशी तौर पे एक मेस्ड अप पोजीशन में हैं, एक प्रिकेरियस पोजीशन में हैं, आप इसको इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारे हिंदुस्तानी दोस्तों का ये तज्जिया है कि ये इंडिया के साथ काम जारी रखेंगे। बाय द वे, याद आया एक और चीज़, और ये मुझे याद दिलाइएगा और मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा कि मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पठान भी हूँ और थोड़ा सा बेवकूफ़ भी हूँ, शायद ये दोनों एक ही चीज़ है, मगर मैं भूल जाता हूँ और थोड़ा सा नया भी हूँ इस काम में। अगर मैं बोलूँ आपको कि मैंने इस पर व्लॉग करना है, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताया करें प्लीज़ कि भाई पठान खान ये ज़रूर करना इस पे। तो मैं ये सीज़ फायर कैसे तय हुआ इंडिया के साथ, वो कौन सा खुफिया जर्नल था, वो कौन सा खुफिया प्रोसेस था जिसके ज़रिए लंदन के होटलों में ये सीज़ फायर जो 2021 में तैनात हुआ है, और 2021 से शुक्र है चल रहा है, क्योंकि 2019 में आपको याद है वो जो मुछड़ को हमारे पायलट ने गिरा दिया था, और उस मुछड़ को फिर हमारे फ़ौज ने फिर हमारे चाय पिलाई थी, और वो चाय की तारीफ़ करके अगले दिन चला गया था सूट पहन के हमारा। मगर वो उसके बाद टेंशन्स को डी एस्केलेट कैसे किया गया, और शुक्र है ये जंग बंदी जो सीज़ फायर है ये कैसे हुआ, इस पे एक अलग शो होगा, बट दैट विल बी लेटर। ऑलराइट, सो इंडिया के साथ हमारे इंडियन दोस्त कहते हैं कि थिंग्स आर गोना बी रिलेटिवली स्टेबल, मगर स्पॉयलर्स बहुत हैं। और इस पे बात आती है कि ये बहुत फ्रैजाइल किस्म का सीज़ फायर है। ये जो दोस्त हैं हमारे, ये वाले जो दोस्त हैं जो कंट्रोल नहीं होते, जो आजकल फारिग बेरोज़गार बैठे हुए हैं, जिनकी इतनी ट्रेनिंग है, जिनकी इतना जज्बा है, जिनको हमने इतना माशाल्लाह से पंप किया है और ट्रेन किया है इतना अरसा, ये भी उगा के बैठे हैं, ये भी चलाना उन्हें आता है,
وہ بے روزگار بیٹھے ہیں, وہ بے روزگاری میں ڈیسپریٹ ہو کے خود نہ کچھ جا کے کر لیں. یہ ہمارے انڈین ہندوستانی دوست کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت بے روزگار جہادی ہیں, وہ کچھ نہ جا کے کر لیں. مگر جو مین چیز ہے, اب کرکس پہ میں آتا ہوں اور ختم کرتا ہوں کیونکہ میرا وقت, آپ کا وقت قیمتی ہے. جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر انہیں مسئلے گھر پہ ہیں. عمران خان کی جو سیاست ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹی ٹی پی نے آج پہلا سوئسائڈ بومبنگ کر لی ہے, لوگوں کو شہید کیا ہے. یہ شروع ہو گیا ہے. پرسوں ہی ان کے آنے سے ایک دن پہلے ٹی ٹی پی نے, آپ کو پتہ ہی ہے, ٹی ٹی پی نے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے تھے ان کو فارغ کر دیا اور کہا کہ ہم پورے ملک میں اٹیک کریں گے. جو لیٹسٹ جو پولیو ٹیم پہ اٹیک ہوا ہے اس کی خبریں ابھی آ رہی ہیں, مگر لوگ شہید ہوئے ہیں. The war has restarted. The war with the Taliban, with the Pakistani Taliban has restarted. Or, and this is very serious, this is going to be the biggest challenge for now. Obviously, the third biggest challenge is related to within the army. آرمی کے اندر, آرمی کے رینکس کے اندر جو ایک مورال پرابلم, ایک پولرائزیشن سوسائٹی کے ساتھ ایک اینگس جو آئی ہوئی ہے, اس سے ڈیل کرنا, یونٹی آف دا ٹروپس کے ساتھ ڈیل کرنا, چین آف کمانڈ کے ساتھ ڈیل کرنا. اور ویری امپورٹنٹلی آرمی کی جو ریپوٹیشن ڈیمیج ہوئی ہے جنرل باجوہ کے اوپر, جو کرپشن چارجز ہیں, جنرل باجوہ کی جو لیگیسی ہے, جس پہ میں نے پچھلا ولاگ کیا تھا جو آپ لوگوں کو بہت پسند آیا. شاید جنرل باجوہ کو نہیں پسند آیا یا شاید ان کے چاہنے والوں کو نہیں پسند آیا, مگر وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے, تو ان کو چھوڑیں, اپنی بات کریں. آپ کے لیے جنرل صاحب, جنرل آصف منیر صاحب, آپ کے لیے ٹی ٹی پی ایک سیریس چیلنج ہے. آپ کے لیے عمران خان چیلنج نہیں ہے, آپ کے لیے عمران خان ایک سوال ہے. اور یہ سوال آپ نے ایسے دیکھنا ہوگا کہ سوال کا جواب آبویسلی جمہوریت ہی ہے. تو اگر آپ واقعی کمیٹڈ ہیں اپنے ملک سے, تو ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے پلیز ڈیل کریں عمران خان کے ساتھ. ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی ڈیموکریسی کی ضرورت نہیں ہے. ٹی ٹی پی پہ آپ میرے خیال سے آپ پہ جائیں. انہوں نے جو آج کیا ہے اس کے بعد کوئی سوال ہی نہیں بنتا کہ ان کے ساتھ کوئی جو چل رہا تھا کہ مذاکرات چلیں. جنرل باجوہ کی کرپشن ایلیگیشنز کو آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا, ایبسلیوٹلی ڈیل کرنا پڑے گا. اگر فوج کی رسپیکٹ آپ نے ریسٹور کرنی ہے, آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا. طالبان, افغانی جو طالبان ہیں, ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. جو آپ کے شو اب ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے, جو فائنل میرے 2-3 امپورٹنٹ ایشوز, یہ اپنے یونٹ سے جا کے ملے. خبریں آئی ہیں اپنے آخری دن انہوں نے اپنے یونٹ سے, ایف ایف کا جو یونٹ ہے ان کا, اس سے جا کے ملے. ادھر جو یونٹ سے بات ہوئی, جو یونٹ سے گپ لگائی, وہ کیا تھی, وہ میرے ٹویٹر پہ ہے, وہ ضرور چیک کر لیں کہ یونٹ کو جو بتایا کہ وہ کیا تھی گپ. مگر وہ ڈیٹیلز میرے @وجز خان میرے ٹویٹر پہ ہیں. مگر اس کا موٹا موٹا یہ ہے کہ ہم نے فوج میں کا جو مرال ہے, فوج کا جو نام ہے, فوج کا جو رتبہ ہے, اسے ریسٹور کرنا ہے. ایک تو یہ انہوں نے کہا, اور پھر ملک کی سلامتی وٹ ایور. مگر انہوں نے کہا پہلے فوج کو صحیح کرنا ہے, ملک کو نہیں صحیح کرنا. دیٹس امپورٹنٹ, دیٹس انٹرسٹنگ, کیونکہ فوج واقعی ہی ان کا پہلا, دیٹس ہز فرسٹ جاب. سو آئی ایم گلیڈ کہ یہ سیاست میں نہیں گھسنا چاہ رہے. ابھی لگ رہا ہے کہ پہلے فوج میں جو انہوں نے ہاؤس کیپنگ اور ہاؤس کلیننگ کرنی ہے, پہلے اس کو دیکھیں. انٹرسٹنگ. کچھ لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی, کچھ لوگوں کو اچھی لگی. آئی تھنک اٹس ریزنیبل تھنگ ٹو سے. دوسری چیز اس کہ انہوں نے وہ جو ہماری یہ کیا کہتے ہیں, یہ جو ڈنڈا دیتے ہیں, یہ جو سیریمنی ہے جس میں پیچھے مارچ پاسٹ ہے, وہ ہمارے بریگیڈیئر شفیق صاحب ہیں, وہ اپنا وہ کیا پی کے وہ گٹ کر کے اپنا گلا صاف کر کے جو چیختے ہیں. سوری بریگیڈیئر صاحب, آئی ہوپ آپ اوفینڈ نہیں ہو رہے, مگر انہوں نے ایک اسپیکٹیکل بنا دیا ہے ایک چینج آف دا گارڈ یا سیریمنی کو. یہ ایسی ہوتی نہیں تھی. اس کی آج میں آپ کو پہلی بار, شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا, یہ کہانی سن لیں, پہلی بار میں آپ کو شاید آپ کو کوئی بتائے. یہ جو سیریمنی ہے جناب, یہ شروع ہوتی ہے جنرل کیانی کے وقت. جنرل کیانی کو سینڈ آف دینا تھا. جنرل عاصم باجوہ اس وقت DG ISPR تھے.
وہ DGISPR اس لیے تھے کیونکہ وہ بہت بڑے کنٹینڈر تھے DGMO بننے کے. انہیں DGMO نہیں بنایا گیا, انہیں DGISPR بنایا گیا. انہوں نے قسم کھائی, انہوں نے کہا کہ میں DGMO نہیں بنوں گا. DGMO بہت سب سے تگڑا 2 اسٹار ہوتا ہے. انہوں نے کہا میں DGMO تو نہیں بنوں گا, ٹھیک ہے, مگر انہوں نے ایسے قسم کھائی, انہوں نے کہا مگر میں دکھا دوں گا کہ DGISPR بھی کوئی چیز ہوتا ہے. تو انہوں نے جو گیم آن کیا تھا ارلی 2010s کی یہ بات ہے, جب انہوں نے وہ سینڈ آف دیا, وہ پہلی کین وہ کیانی صاحب ایسے دے رہے ہیں تو جنرل راحیل شریف ایسے لے رہے ہیں, اور وہ پھر جنرل راحیل کا بھی سینڈ آف 3 سال بعد, جنرل راحیل کا کلٹ, یہ پورا آرمی کا امیج بلڈنگ کا جو ایک پروسیس تھا, اس میں بھی انوالو تھا, پورا میڈیا انوالو تھا, میں شاید سب سے زیادہ انوالو تھا, اور میں نے اس کا رپورٹنگ کی اس پہ, اور اس رپورٹنگ پہ کی میں فخر کرتا ہوں, مجھے کلیئرنسز دی گئیں اور موقع دیا گیا. مگر وہ آرمی کو اس وقت اپنی امیج صحیح کرنے کے لیے, کیونکہ جنرل کیانی کی تھوڑی سی کچھ مسئلے مسائل تھے, اس پہ کبھی اور بات کریں گے, جنرل کیانی کو سینڈ آف دینے کے لیے اور جنرل راحیل کو ذرا سا جائزہ کرنے کے لیے, جو پھر بند نہیں ہوئی, جو چلتی رہی, سالوں چلتی رہی, یہ سیریمنی لٹرلی جنرل باجوہ نے امیجن کی. اس سیریمنی کے 2-3 اور ورژنز تھے. اس کا ایک انڈور ورژن بھی تھا جو GHQ کے اندر تھا, اور وہ مارچ بینڈ اندر سے جاتا اور وغیرہ, کیونکہ انیشلی اسے انڈور امیجن کیا گیا تھا, کیونکہ انڈور ہی ہوتی تھی اور ویسے ہی ہوتی تھی جیسے ہوئی ہے کہ دفتر میں ہوتی تھی اور چپ چاپ ہو جاتی تھی. 16 آرمی چیف گزرے ہیں, خالی آپ نے پچھلے 3 کی یہ سیریمنی دیکھی ہے. اس سے پہلے کون کرتا تھا؟ کوئی نہیں کرتا تھا. یہ جنرل عاصم باجوہ, بلیس ہم, he's a dear friend, he's an old friend, he's a hell of a guy, he's a rock star, مگر یہ ان کا برین چائلڈ تھا, اور یہ برین چائلڈ ایز اینی ادر برین چائلڈ آف دا فوج, یہ برین چائلڈ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, اور یہ کچھ اور یہ فرینکنسٹائن مانسٹر بن گیا کہ اٹ واز کوائٹ ایمبیرسنگ. ایک تو جنرل باجوہ کی جو باڈی لینگویج تھی, جو ان کا مارچ پاس تھا, جو ان کی ویٹ پرابلمز تھے, وہ اس پہ بات کرنا میرا خیال ہے غیر مناسب ہوگا, بٹ it didn't make me proud. It didn't make a lot of people proud کہ یہ میرا سپہ سالار جانے والا ہے اور یہ آنے والا ہے. انپروفیشنل باڈی لینگویج, جھپیاں, ایک دوسرے کو کوئی نہیں مارتا آفیشیل سیریمنیز میں. عاصم منیر صاحب آکورڈ لگ رہے تھے, عاصم منیر کو ایسے جھپی مار رہے ہیں جیسے ولیمے پہ مل رہے ہیں, ایسے شاباشیں دے رہے ہیں جیسے پتہ نہیں انہوں نے یونٹ کا سنائپر کمپٹیشن جیتا ہے. عجیب, مطلب جنرل باجوہ کو کیا ہو گیا ہے, وہ تو خیر اس پہ ہم نے ایک شو کر دیا, شاید ایک اور کریں, بٹ اٹ واز quite unimpressive and a little cringy tha. But anyways, that's the story on یہ جو سیریمنی شکر ہے انہوں نے بند کی ہے. unconfirmed reports ہیں, but assume کر لیتے ہیں کہ بند کی ہے, تو بہت ہی شکر ہے جی, آپ نے جو پہلا کام کیا بہت اچھا کام کیا, تھینک یو. اور جو چلتے چلتے ایک میرا دوست ہے بڑا پرانا, اعزاز سید, اعزاز نے ریسنٹلی شو کیا ہے, ایک ہمارے جاننے والے ہیں عمر چیمہ صاحب ان کے ساتھ, تو اعزاز نے شو کیا ہے جس پہ اس نے ہنٹ کرائی ہے کہ ایک سٹوری تھی جس پہ جنرل باجوہ کے بارے میں ایک میں نے سٹوری کی تھی. اس سٹوری سے میری پاکستان چھوڑنے کی کہانی شروع ہوتی ہے, جو مجھے یاد ہے, مجھے پتہ ہے آپ کو میں نے بتانی ہے کہ میں کیوں گیا, مگر میری کہانی اس سٹوری سے شروع ہوتی ہے. اس سٹوری کو اس دن اپنے شو پہ, اس کا چینل ہے اعزاز کا چیمے کے ساتھ, تو یہ دونوں بات کر رہے تھے, دوست ہیں ہمارے, تو یہ چیمہ اور اعزاز بات کر رہے تھے, تو چیمہ کہتا ہے شاہ جی وہ کیا ہوا, تو اس نے کہا کہ جی وہ وجاہت کو وہ سٹوری لیک ہو گئی تھی. تو میں اعزاز تجھے میں بتاتا ہوں لالے, وہ سٹوری لیک نہیں ہوئی تھی, مجھے بھی تھوڑی بہت رپورٹنگ آتی ہے, لیک شیک نہیں ہوئی تھی, اس کا میں نے بڑی قیمت ادا کی تھی اس سٹوری کی, کہ باجوہ شوق ہو گیا تھا جب ینگ کپتانوں نے اور لیفٹینٹوں نے پوچھا تھا باجوے سے کہ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ نواز شریف کو کب بند کریں گے. تو وہ جو سٹوری جب میں نے کی تھی وہ لیک نہیں ہوئی تھی. ایک چیز ہوتی ہے جسے رپورٹنگ کہتے ہیں, جب جو خالی تجھے نہیں آتی, ہوں گا میں بیوقوف پٹھان گنجا, مگر مجھے بھی آتی ہے تھوڑی بہت. تو دیٹ اسٹوری گاٹ a lot of people into trouble including yours truly. It was not a leak, اعزاز. تو ذرا چیک کر کے لالے اگلی بار, اور تجھے چیمے نے بھی چیک کیا تھا تو میں بھی تجھے چیک کر رہا ہوں, بٹ ود دا بیسٹ آف انٹینشنز, لاٹس آف لو. اگلا ولاگ میں, اگر آج میں نے انڈیا کا آپ کو دیا ہے, اگلا والا میں آپ کو دوں گا
امریکہ پہ. واشنگٹن میں ادھر کی نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ واٹ آر دے تھنکنگ اباؤٹ جنرل عاصم منیر, the new چیف آف آرمی اسٹاف؟ واٹ از واشنگٹن تھنکنگ؟ یہ میرا اگلا موضوع ہوگا. میں شاید ڈسٹریکٹ ہو جاؤں, کوئی اور شاید ایشو آ جائے, بٹ اگر فوج پہ نظر رکھنی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میرے ٹویٹر پہ سبسکرائب کریں, میرے فیس بک پہ سبسکرائب کریں, وجاہت اس خان @واجز خان @WAJS خان. ادھر لائک شیئر کامنٹ ضرور کریں, اپنے گھر پہ سب کو سلام دیں, پیار دیں, اور جا کے تھوڑا سا ایکسرسائز ضرور کریں. آج اگر ٹائم ملے تھوڑے سے جمپنگ جیکس کر لیں. مینٹل فٹنس بھی امپورٹنٹ ہے, فزیکل فٹنس بھی امپورٹنٹ ہے. فٹ رہیں اینڈ دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.